نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نہ بتا کے میرا خیال ہے ہم زیادہ بڑی علمی بدجانتی کا اس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ بتا کے زیادہ بڑی بدجانتی کر رہے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتانے میں کیا حرج ہے کہ میں حنفی مسلمان ہوں، میری جو اگلی گفتگو ہے وہ میں فقہ حنفیہ کا پیروکار ہوں، اس کی روشنی میں دیکھی جائے، یہ بتانے میں کیا حرج ہے؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، ہاں یہ کام مشکل ہے، لیکن جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو جہاں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں سبجیکٹو ہوں، آپ دوسرے سبجیکٹو لوگوں کی جو گنجائش تو رکھیں نا۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں لگ رہا آپ کو؟ یعنی آپ کو انصاف کا تقاضا نہیں لگ رہا کہ آپ جب سبجیکٹو ہیں ایک معاملے میں تو آپ اسے عین دین کیوں قرار دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کہیں کہ میری سمجھ کے مطابق، میری رائے کے مطابق، میرے علم کے مطابق۔ ویسے آپ مولانا مودودی صاحب کی پڑھیں نا تفہیم القرآن، تو وہاں میں نے کئی جگہ پہ نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے مختلف فقہا کی رائے دیتے ہوئے آخر میں اپنی بھی دے دی ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، شافعی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، لیکن میں جو رائے دے رہا ہوں میری رائے فلاں سے زیادہ ملتی ہے یا ان سب سے مختلف ہے۔ انہوں نے اپنی رائے دی۔ تو یہ جو سبجیکٹو یعنی اپنی سبجیکٹیوٹی کی سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ دینے پہ کہ رواج ڈالنے کی بات ہے نا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ انصاف کے زیادہ قریب ہے یہ۔ یعنی کسی ویب سائٹ پہ کوئی سرچ کرتا ہے، وہ قرآن کو سرچ کرتا ہے، وہ سیدھا جناب وہ قادیانیوں کی ویب سائٹ آ جاتی ہے، اور بعد میں بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے یار یہ ویب سائٹ کا سراغ لگاؤ، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، سراغ لگانا اور زیادہ مشکل ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں گوگل میں سرچ کر کے وہ پتہ نہیں کون سے والے قرآن سے، اور وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اب میں اگر قادیانی نہیں ہوں تو مجھے قادیانیوں کا ترجمہ نہیں پڑھنا بھائی، تو میرا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں نا، اور میرا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔